السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوانح نگاری فنی خصوصیات۔ تمہید: آدمی حیوان ناطق ہے، وہ اپنے وجود، اپنی شناخت کا اظہار مصدر کرتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک مدت خاص گزارنے کے بعد مر جاتا ہے تو جیسے ایک کہانی شروع ہوتی ہے اور وہ اختتام کو پہنچ جاتی ہے، اس طرح سے ہر آدمی کی زندگی ایک کہانی معلوم ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح سے کچھ کہانیاں عظیم ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں، کچھ بس یوں ہی فرسودہ سی کہانی ہوتی ہیں، اس طرح ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت ہوتے ہیں جن کی زندگی روزمرہ کے مطابق شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی ابتدا سے ہی پیچیدہ ہوتی ہے اور جو حالات کا رخ موڑتے ہوئے دنیا والوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنی زبان کے لیے خود کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ملک و قوم کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قوم اپنا مسلح سمجھتی ہے۔ وہ شاعر بھی ہو سکتا ہے، لیڈر بھی ہو سکتا ہے، سائنسداں بھی ہو سکتا ہے، یا زندگی کے کسی نہ کسی میدان کے کارۂ نمایاں انجام دینے والا انسان ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی داستانیں مشہور ہوتی ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی کہانیاں یا ان کی زندگی کے حالات قلم بند کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کے حالات کو لکھنے والا سوانح نگار کہلاتا ہے اور ایسی ہی تحریر کو سوانح نگاری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سوانح نگاری کی فنی خصوصیات۔ ادبی اصطلاح کی روح سے سوانح نگاری ایک بیانیہ صنف ہے۔ ہندی میں اسے جیونی اور انگریزی میں بایوگرافی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ابتدائی دور میں اسے سیرت اور تذکرے کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ بایوگرافی یونانی لفظ ہے۔ بایس کے معنی زندگی کے ہیں اور گراف و معنی ساتھ لکھا جاتا ہے۔ پروفیسر عتیق اللہ نے صحیح لکھا ہے کہ تحریر کے ہیں، یعنی کسی کی زندگی سے متعلق تحریر کو بایوگرافی کہا گیا ہے۔ یہ ایک مسلمہ ادبی صنف ہے جس میں کسی زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یعنی کسی کی زندگی سے متعلق تحریر کو بایوگرافی کہا گیا ہے۔ پروفیسر عتیق اللہ نے صحیح لکھا ہے کہ سوانح فن کی جڑ میں خاندانی نسل ناموں، اساطیری مذہب و تاریخی ہیر اور فرما رواؤں کی سرگزشتوں میں ملتی ہیں۔ عبرانی ادب میں یہودی افراد کی تاریخ اور یونانی میں عہد نامہ تحقیق کے بادشاہوں اور پیغمبروں کے سوانح قصوں کا زمانہ بھی ان بنیادی ماخذ میں ہوتا ہے جنہوں نے دیگر کئی ادبی بیٹوں کے ساتھ ساتھ سوانح کے فن کو بھی ابتدائی نقوش فراہم کیے۔ کہہ سکتے ہیں کہ سوانح کے معنی کسی مخصوص شخص کے کردار اور تاریخ کو حیاتیہ تحریر میں لانے کے تھے۔ عمران کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی کی صورت میں کوئی تاریخ نہیں بلکہ سوانح ہے۔ اس قول میں صداقت یوں ہے کہ تاریخ میں کسی عہد کو زندہ کرنے یا اسے دوبارہ متعلق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو گویا تاریخ بھی دراصل زمانے کی سوانح ہے، جبکہ سوانح نگاری میں کسی ایسے شخص کو ازسر نو دریافت کیا جاتا ہے جو کسی عہد یا زمانے کے رخ کو موڑتے ہوئے اپنی ایک ایسی شخصیت بنائے جس پر دنیا رشک کر سکے۔ تاریخ کی ایک قسم ترک ہے۔ یہ بادشاہ کی اپنی خود نوشت ہوتی ہے، لیکن سوانح کسی اور شخص کے ذریعے کسی شخص کی لکھی گئی کہانی ہوتی ہے۔ جس طرح تاریخ لکھنے والا تاریخ ایک مضمون کی صورت میں بھی لکھ سکتا ہے اور ایک کتاب کی صورت میں بھی، اس طرح سوانح کتنے پر مشتمل ہوگی یہ طے نہیں ہے،
کیونکہ سبانی نوعیت کے مضامین لکھے جاتے ہیں اور باضابطہ ضخیم کتابیں بھی۔ گیان چند زین سبانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں کسی شخص کے حالات زندگی اور شخصیت کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک منفرد مضمون بھی ہوتا ہے اور پوری کتاب بھی۔ پہلے اسے سیرت کہا جاتا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کا بیان اہم ہوتا ہے۔ سیرت کی جمع شیر ہے۔ فارسی کے شیر العارفین میں صوفیوں کا تذکرہ ہے۔ سیر المتاخرین کی تاریخ کی کتاب ہے۔ عام قاری ان ناموں میں شعر کو غلطی سے ساکن پڑھنے لگتے ہیں۔ اردو میں شبلی کی سیرت النبی مشہور سبانی ہے۔ اردو میں سبانی کا مترادف لفظ آشعار بھی ہے، جیسے قاضی عبدالغفار نے ابوالکلام آزاد کی سبانی بعنوان آشعار ابوالکلام آزاد اور آشعار جمال الدین افغانی لکھا۔ گویا اٹار کو سبانی کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ سبانی کا ایک ابتدائی چہرہ تذکرہ نگاری بھی ہے، جس میں تذکرہ نگار شاعروں کی مختصر سبانی قوائف بیان کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ آب حیات بھی تذکرے اور تنقید کے بیچ کی کڑی ہے، جس میں ادیبوں اور شاعروں کی سبانیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ سامنے آئیں۔ فارسی اور عربی میں سیرت کے نام سے یہ صنف مقبولیت حاصل کر چکی تھی۔ اردو میں سبانی نگاری کی صنف کی پہلی کوششیں سامنے آئیں۔ حالی نے اس سلسلے میں پہل کی اور سر سید کی سبانی حیات جاوید کے نام سے لکھی۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے سبانی نگاری کے اصولوں پر بھی روشنی ڈالی اور اس کے عریب بھی واضح کرنے کی کوشش کی۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی کتاب ہے اور جس میں ادیبوں اور شاعروں کی زبانیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ سامنے آئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اعلیٰ سبانی عمری کا یہ وصف خاص ہے کہ وہ آدمی اور انسان سے ہمیں روشناس کراتی ہے۔ اچھی سبانی نگاری میں بشری خط و خال اور فطرت انسانی کی جھلک واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقوم اپنی مضمون سبانی نگاری کیا ہے میں لکھتے ہیں کہ سبانی تاریخ کی ایک شاخ ہے، لیکن بعض خصوصیات کی وجہ سے اس کا شمار ادب میں بھی کیا جاتا ہے۔ اب سبانی محض انسان کی پیدائش، خاندان، تعلیم، مشاغل، زندگی اور وفات کا بیان ہی نہیں، بلکہ کسی فرد کے ظاہر و باطن، عادات و ادبار، اخلاق، معاشرت، دراشت اور نفسیاتی کیفیت اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز کی داستان بن گئی ہے۔ اس میں سطحی واقعات اور ظاہری حالات بیان کر دینے سے زائدہ باطنی کیفیت، نفسیاتی حالات، ذہنی ارتقاء، رموجانات اور خوبیاں اور کمزوریاں دکھانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ ایک واضح تصویر ابھر کر سامنے آ سکے۔ اب انسان کو محض نیکی اور شرافت کا مجسمہ اور بدی کا بتلانا محض فرسودہ ہو چکا ہے، بلکہ اب بصیرت کے عناصر لطافت اور کشافت دونوں کی آمیزش سے ترکیب پاتی ہیں۔ اب سبانی واقعات کی خطوطی نہیں بلکہ ناول کے انداز پر ایک دلچسپ تخلیق ہے۔ عبدالقیوم نے صحیح لکھا ہے کہ سبانی ایک ناول ہی کی طرح دلچسپ تخلیق ہے۔ دونوں کا موضوع انسان کے باطن میں جھانکنا ہے۔ دیکھا جائے تو ناول کا مرکزی ہیرو اور سبانی کے ہیرو میں صرف ایک فرق نمایاں ہوتا ہے کہ ناول میں ہیر خیالی کردار ہوتا ہے، جبکہ سبانی نگاری کا ہیرو حقیقی کردار ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہاں مظہر کر غور کر لینا ضروری ہے کہ جیسے کہ پہلے انسانوں کی دو قسمیں ہی قرار دی جاتی تھی، یا تو وہ ہیرو ہے اور نہیں تو وین۔ اس طرح کے متعلق تقسیم کا زمانہ اب لگ چکا ہے، کیونکہ اب حقیقت پسندی کا مطلب بدل گیا ہے۔ سائنسی ترقیات اور سائنس میں آئنسٹائن کے نظریہ اضافیات کے بعد یہ حقیقت دانشگاہ ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ کوئی بھی متعلق قدر نہیں ہے۔
ہر چیز سیاق و سباق کے مطابق بدل جاتی ہے، لہٰذا برا انسان برا ہی نہیں رہتا یا اچھا انسان بھی برا نہیں ہو سکتا، اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ سوانح میں اس نئے زاویے سے کام لیا جا رہا ہے کہ حالی اور شبلی کی سوانح نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر سید شاہ علی نے بٹلر کے حوالے سے لکھا ہے کہ بٹلر لکھتا ہے کہ میں اس نپی تھی اور ہموار سوانح عمری کا بغیر قرب و اضطراب کے احساس کے خیال ہی نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ہر ایک میں آپ کو پیدائش، ولد، وید، اسکول کے دن، یونیورسٹی کی ابتدائی جدوجہد، پیٹے کے انتخاب، شادی، غیر ملکی سفر کے بئی عامیانہ اور انداز ملیں گے، حتیٰ کہ آپ کی تھکی ہوئی نگاہ ایک نامناسب خوشی کے ساتھ بیماری، موت اور خسائل کے دیسے ہی شناسا الفاظ پر جر کی گی۔ وکٹوریہ عہد کی سوانح عمریاں ایک دوسرے سے حیرت خیز مشابہت رکھتی تھیں۔ ملکہ وکٹوریہ کی زیر نگرانی لکھی ہوئی دی لائف آف پرنسس کنسورٹ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ سید شاہ اس عبارت سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ جس سوانح میں صرف کسی شخص کے خارجی عوامل کو بیان کرنے پر زور دیا جائے گا اور اس کے عہدے، رتبے وغیرہ پر زیادہ توجہ دی جائے گی، تو ظاہر ہے خارجی عوامل کی سطح پر تقریباً ہر شخص کی زندگی میں بہت ایسے عوامل ہوتے ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں، جیسے پیدائش، بچپن میں انسان کھاٹ ہونا، پڑھنے میں بہت تیز ہونا۔ یونیورسٹی کے دن بھی تقریباً ہر نوجوان کے ایک ہی جیسے ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان سفر کر سکتا ہے، ہر انسان کو بیماری لگتی ہے، اسے موت آ سکتی ہے، اور اگر انہی باتوں پر سوانح نگاری نے زور دیا ہے تو پھر اس طرح کی دیگر سوانح بھی ویسے ہی نظر آئیں گی، جیسے کہ بٹلر کے حوالے سے شاہ نے ہمیں یہ بتایا کہ کیسے اور کیوں کر وکٹوریہ عہد کی سوانح عمریاں ایک دوسرے سے حیرت نیز مشابہت رکھتی تھیں۔ اس کے برعکس اگر ہم عہد سر سید میں حالی اور شبلی کی سوانح عمریاں پڑھتے ہیں تو ہمیں دونوں میں بہت فرق نظر آتا ہے، اور وہ اس لیے کہ دونوں کی سوانح نگاری کا مقصد جداگانہ تھا۔ بہرکیف ڈاکٹر عبدالقیوم نے فن سوانح نگاری کے عناصر ترکیبی پر بھی ہمیں توجہ منعطف کرائی ہے۔ مثال شخصیت کا انتخاب، شخصیت کا ارتقاء، واقعات کا انتخاب، ترتیب، نتائج، منصفانہ شخصی اسٹائل۔ سوانح نگاری سے الگ کسی عہد کے اہم فرد یا معمولی انسان جس کے اندر بصیرت کے ایسے جوہر پائے جاتے ہوں جو انسانی زندگی میں تبدیلی لا سکے، اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کو سامنے لانے کا بیان کرنے کا فن ہے، تو سب سے پہلے مرحلہ اس فن کے لیے اس شخصیت کا انتخاب ہے جس کی سوانح لکھنا مقصود ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سوانح نگاری ایسی شخصیت کا انتخاب تو کر ہی نہیں سکتا جسے وہ اچھی طرح سے نہیں جانتا، اور جسے وہ جانتا ہے اس میں ایسی خوبی اور خامیوں کے ساتھ ساتھ ایسی خامیوں کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے جو معاشرے کے لیے قابل تقلید ہو، یا جس کے بارے میں پڑھ کر معاشرے کے افراد میں شعور کی سطح پر کسی نہ کسی قسم کی بیداری پیدا ہو۔ فرض کیجیے کہ وہ شخصیت سر سید ہے یا حالی جس کے ساتھ سوانح نگاری نے ایک عمر گزاری ہے۔ اب اس کے پاس سر سید یا حالی سے متعلق ہزاروں واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ اب ان میں سے ہر واقعے کا ذکر سوانح میں ضروری نہیں، بلکہ ان واقعات کا بیان کرنا جو فرد کی ذات پر روشنی ڈال سکے، ایسے واقعات پر سوانح لکھی جا رہی ہے۔ اس کی نفسیات کو بھی واضح کر دیں، جیسے سر سید کا نوکر کو ماننا وغیرہ۔ شروع میں سوانح نگاری میں مستحکم بیانیہ کا استعمال ہوا، لیکن بعد میں اس میں ناول جیسی کردار نگاری کی خصوصیتیں پیدا کی گئیں، یعنی اس کی سوانحات میں کہ جس میں ناول جیسی کردار نگاری
اپنائی جاتی ہے، فرد کی زندگی اس طرح سے پیش کی جاتی ہے کہ اس میں ناول جیسا لطف اور تسلسل برقرار رہے۔ آج کل ایسے ہی سوانح نگاری مقبول ہو رہی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ سوانح تاریخ کی بے واقعیت، سچائی اور افسانے کی غیر حقیقی زندگی دونوں کے درمیان ایک پل کا نام ہے۔ اس لیے سوانح نگاری فنکار کم درجینہ دولف کے لفظوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ مختلف نقادوں نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں اور سب میں کچھ نہ کچھ سچائیاں ضرور موجود ہیں۔ ایڈمنڈ گو کی رائے ہے کہ سوانح حیات زندگی کے سفر میں کسی روح کی بچی تصویر ہے۔ سڈنی نے لکھا ہے کہ سوانح حیات کے ہیرو کو سنجیدہ، مکمل اور کسی حد تک عظمت کا حامل ہونا چاہیے، غرض کہ اس کی کوئی بھی تعریف اس لیے حتمی نہیں ہو سکتی کہ انسان کی نفسیات ہر عہد میں بدلتی چلی گئی ہیں۔ تہذیب و ثقافت میں ترقیاں اور فطرت اور انسان کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریوں نے انسان کو نئے روز بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسے میں اس میں فطرت کی دریافت ہر عہد میں نئے طریقے سے کی جائے گی اور فن سوانح نگاری کے اصول بھی بدلتے چلے جائیں گے۔ ویسے بھی اصناف نثر کی جملہ حیاتوں میں لچیلا پن وہ قدر ہے جو ہر انسان سوانح نگاری موجود ہوتی ہے۔ سوانح نگاری کو حقائق کا بخوبی علم ہونا چاہیے۔ سوانح کردار کی زندگی سے متعلق زیادہ سے زیادہ ان حوالوں پر اکتفا کرنا چاہیے جو مستند ہیں۔ سوانح نگاری کے پاس اپنے موضوع کے تقاضوں کو سمجھنے والی بصیرت، سوانح کو ایک خاص طریقے سے ترتیب دینے کی صلاحیت اور سوانح کردار کا اہم دردانہ فہم کے ساتھ تجزیہ کرنے والے شعور کا ہونا ضروری ہے۔ جب کہیں وہ حیات شخصیت کی ایک ایسی تصویر بنانے میں کامیاب ہوگا جسے قاری میں محسوس بھی کر سکتا ہے جیسے وہ اس سے بہت پہلے سے واقف ہے۔ سوانح کردار پورے دائرہ کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے، دیگر متعلقات کی حیثیت سے ثانوی ہوتی ہے۔ سوانح نگار کو ایسے کسی بھی واقعی کردار، مضمون یا محاذر کی شمولیت سے پرہیز کرنا چاہیے جو سوانح کردار سے لاتعلق ہے یا جس نے اس پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا۔ ایک لحاظ سے سوانح نگار کا موضوع انسان اور اس کی شائقی ہے۔ وطن کا مطالعہ تحریر کو قدرے دلچسپ اور حیرت خیز بنا دیتا ہے۔ اس لیے سوانح نگار کے لیے نفسیات کا علم بھی بے حد ضروری ہے تاکہ وہ سوانح کردار کے افعال و اعمال، عادات و ادبار، جذبات و احساسات، اس کی ذہت و وابستگیوں، کامرانیوں، ناکامیوں، ارادوں اور پیشیاؤں کا نفسیاتی سطح پر تجزیہ کر سکے۔ اس قسم کے مطالعے سے یقیناً کردار و شخصیت کے کئی نئے گوشوں تک رسائی ممکن ہے۔ شیمل کسی شخصیت سے نئے تعارف کے بجائے اس کی اصل نوع تخلیق سے مماثل ہے۔ اکثر سوانح ادب اور تاریخ میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ولیکن سوانح ادب میں ہیرو کے ہر پہلو کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی حد تک سوانح میں تعصب درائے یا طرفداری کے عناصر داخل ہو جائیں تو بھی سوانح کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن تاریخ نگاری میں میٹل تاریخ کے منافی ہے۔ ڈاکٹر سلام سندیلوی نے لکھا ہے کہ سوانح نگار کے لیے ضروری ہے کہ سوانح نگار سوانح حیات میں باکشی اور جذبیت پیدا کرے۔ اس کی تحریر میں لطف زبان اور حسن بیانی کی خوبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو تکلف، تصنع اور آورد سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ثقیل اور ادق الفاظ کے استعمال سے بھی اپنا دامن بچانا چاہیے۔ اپنی تحریر میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہ ظرافت سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اختصار کو مد نظر رکھے۔ عموماً طور پر سوانح عمریاں قبولیت حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ سوانح ادب کی ایک شاخ ہے، وہ صرف خوشک ناموں اور کاموں کی فہرست نہیں ہے بلکہ ایک شخص کی زندگی کا حسین عکس ہے۔ اس لیے اس عکس کو زیادہ سے زیادہ دلکش اور دلپذیر ہونا چاہیے۔ آخر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک اہم اور بہتر سوانح نگاری میں ایک انسان کے گوناگوں تجربے اور آزمائشوں سے
بھری زندگی کی تصویر ذکارانہ طریقے سے ابھری جاتی ہے اور اس طرح سوانح میں پیش کیے گئے انسان کا دوسرا جنم ہوتا ہے اور وہ شخص اپنی شبانہ نگاری کی بدولت ایک خاص انسان بن جاتا ہے۔